السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھر میں بیٹی پیدا اگر ہو جائے تو وہ نفرت کرتا ہے، اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے اپنی بیوی کو مارتے بھی ہیں، بعض لوگ طلاق تک دے دیتے ہیں۔ لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ بیٹی اللہ کی نعمت ہے اور وہ رحمت ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو پوری ویڈیو وہ سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے، اس کا وقار بلند کیا ہے، اسے کئی شانیں دی ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر کی رونق، ماں کا سکون، بھائیوں کی لاڈلی، ننیھال اور ددھیال کی شہزادی، اپنے کفالت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، انہیں جنت دلانے والی، فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں پانے کا ذریعہ، قیامت تک کے لیے اللہ کریم کی مدد حاصل کرنے کا سبب، جس کی خوشنودی بروز قیامت والدین کو محشر کی ہولناکیوں سے بچا کر خوشیاں دلائے گی۔ بیٹی پر خرچ کرنا صدقہ کرنے کی طرح ہے اور اس پر شفقت کرنے والا خوف خدا سے رونے والی آنکھ رونے والے کی مثل ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دینی ماحول سے وابستہ رہے تاکہ دینی معلومات ملیں، برائیوں سے بچنے کا ذہن بنے، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بیٹیوں کو برا سمجھنے، انہیں تکلیف دینے اور انہیں حقیر و منحوس سمجھ کر قتل کر دینے جیسی ظالمانہ و وحشیانہ سوچ سے بچا جا سکے، اور بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھ کر پیار محبت سے ان کی پرورش اور تربیت کرنے کا جذبہ ملے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے یہاں کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسلام نے بیٹیوں پر کس قدر احسان فرمایا ہے اور انہیں کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ مستدرک الحاکم کی ایک حدیث پاک، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ تو اسے کوئی تکلیف پہنچائے، نہ ہی اسے برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 1414 پر حدیث پاک موجود ہے کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ کریم کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ معجم الاوسط کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اور 2 ہوں تو؟ کسی نے پوچھا کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو آقا نے فرمایا کہ 2 ہوں تب بھی یہی فضیلت ہے۔ عرض کی گئی اگر 1 بیٹی ہو تو حضور نے فرمایا اگر 1 ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے، یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں یا ان کی وفات ہو جائے، تو وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہو جائیں گی۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیتے، پھر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، آپ کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔
یہ ہیں بیٹیوں کی فضیلت۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی اولاد سے بالخصوص بیٹیوں سے محبت سے پیش آنے کی، ان کی اچھی تربیت کرنے، ان سے مشفقانہ رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔